حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے، فکروں سے، قربانیوں سے ہم سب واقف ہیں۔ اللہ نے بہت کام لیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ندوہ کا سفر کرتے ہیں، ابتدائی زمانے میں تبلیغ کے ندوہ پہنچتے ہیں۔ وہاں کے کوئی اس وقت کے ذمہ دار بڑے عالم تھے، ان کے پاس اس تبلیغ کے کام کو لے کر، ان فکروں کو لے کر، ان مولانا کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ابراہم کچھ ایسا ان کا نام تھا۔ ان کو اطلاع ہوئی کہ حضرت جی آئے ہوئے ہیں، ملاقات ہوئی تو تبلیغ کے سلسلے میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ تو جو مولانا تھے ان کے سامنے آم رکھا ہوا تھا، وہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ حضرت اس کو لکھنوی آم کہا جاتا ہے، سمجھتے رہنا بات، یہ دیکھنے میں بھی اچھا ہوتا ہے، کھانے میں بھی لذیذ ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، کوئی اگر ایک بار کھا لے تو من کرتا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ کھائے، بہت ہی زیادہ لذیذ مانا جاتا ہے یہ۔ تو انہوں نے ایک پھانک کاٹی اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو دی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ مولانا الیاس جو آپ تبلیغ شروع کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت نے اب مختلف جگہوں پر، مختلف عنوان پر حضرت نے اس بات کا جواب دیا ہے، لیکن اس وقت وہ جو آم کی پھانک رکھی تھی نا، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی اور اس سامنے والے مولانا کو کھانے کے لیے دی، کہا کہ حضرت اسے آپ کھائیں۔ تو کہنے لگے ہم تو کھاتے رہتے ہیں جناب، آپ کھائیں۔ تو حضرت نے کہا نہیں، دراصل میں اسے سمجھانا کچھ اور چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ آم کی پھانک کھائی۔ پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیسا ہے؟ تو مولانا جواب دیتے ہیں کہ حضرت یہ ایسا ہی ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے مٹھاس کا، اس کی خوشبو کا، اس کے ذائقے کا اندازہ ہے، اس وجہ سے آپ نے بتا دیا۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ تبلیغ بھی ایسی ہے کہ جب انسان اس میں لگے گا، لگ کے بنے گا، لوگوں کو لگائے گا، بنا ہوا بنائے گا، تب جا کے لوگوں کو اس کی حقیقت پتہ چلے گی۔ اور اس کام کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کلمہ اور نماز سیکھ جائیں۔ بس یہ میری چھوٹی سی محنت ہے۔ وہ بات اتنا دل پہ لگی ان مولانا کے کہ وہ ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں سے یہی کہتے رہے کہ مجھے تو الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آم کی ایک پھانک سے تبلیغ سکھائی تھی۔ جب اللہ کسی کو سمجھانے پر آتا ہے نا، اور یاد رکھو کہ ہم جتنے اکابرین کی کارگزاریاں سنتے ہیں، اور آپ لوگ، ہم لوگ عام طور سے گشت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، پتہ ہے جب انسان قربانیاں دے کے محنت کرتا ہے نا تو اللہ اس کی قربانیوں کا اثر اس کی بات میں ڈالتا ہے، اس کا تاثر بدل جاتا ہے، لوگوں کے دل پہ اثر کرتی ہے، لوگ نرم ہوتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں۔ آپ قربانی دے کر کہو گے مسجد آؤ تو ساتھی مسجد آئیں گے، آپ قربانیاں دے کر کہو گے اللہ کے راستے میں نکلو، لوگ نکلیں گے۔ آج امت کو ضرورت ہے اس دین کی کہ جو جس دور میں ہم چل رہے ہیں نا، یہ ہمارے اوپر فرض کا کام کرتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نہیں کرتے وہ گمراہ ہیں یا وہ مسلمان ہیں، لیکن ہر انسان کو کرنی چاہیے۔